اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تسخیر خلق اور تسخیر حکام کے واسطے یہ عمل سرکار نور سیدنا ابو الحسین احمد نوری مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ کو ایسے جمعرات سے جو کہ طاق تاریخ کو پڑھے اور عروج ماہ بھی ہو، اس دن سے شروع کرے اور بعد نماز فجر 11 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھا جائے اور 11 دنوں تک، اور اس کے اول آخر طاق مرتبہ درود تنجینا ہو، تو درود تنجینا بھی 11 مرتبہ اس کے اول آخر پڑھ لینی چاہیے۔ یہ سرکار نور کا بتایا ہوا عمل ہے اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے مشائخ کے معمول کا عمل ہے۔ اب اس میں فقیر اس میں کچھ وضاحت کر دیتا ہے کہ بعد نماز فجر جمعرات کے دن پڑھنے کا سرکار نے بتایا، تو بعد نماز فجر ظاہر سی بات ہے کہ اوراد و وظائف سے فارغ ہوتے ہوتے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور وہ پہلی ساعت مشتری کی ہوتی ہے، تو یہ مطلب یہ کہ مشتری کی پہلی ساعت میں اور بعد نماز فجر، یعنی کہ نماز فجر کے بعد اور اس عمل کے درمیان اوراد و وظائف کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز فجر جماعت سے ادا کریں اور اپنے حجرے میں یا اپنے مکان میں تشریف لائیں، پھر وہاں اس عمل کے لیے جو آپ نے تیاری کرا ہوا ہے اور جو لوازمات ہوتے ہیں کسی اعمال کو بجا لانے کے لیے، اوراد و وظائف کے لیے، بخور ہے، خوشبو ہے، عطریات وغیرہ وغیرہ، وہ آپ اس کا انتظام کر لیں، اور اس کے بعد اس کو درود تنجینا پڑھ کے آپ شروع کریں۔ حصار کرنا چاہے حصار کر لیں، اور آسان حصار جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں، الحمد شریف 4 کل آیت الکرسی یہ پڑھے، دونوں ہتھیلی پہ دم کرے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن میں پھیل لے، یہ حصار ہو، اور اس قسم کے اعمال میں یہ حصار کافی ہے۔ حصار کر لیں، اس کے بعد درود تنجینا پڑھے 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ جمعہ۔ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، تو قرآن مقدس دیکھ کر کے پڑھیں، صحیح پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، عمل ختم۔ اس طریقے سے مسلسل 11 روز تک عمل کریں، 11 روز کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور 11 روز کے اندر ہی تسخیر خلق عام و خاص اور تسخیر حکام کا اثر آپ کو دکھے گا۔ اب اس میں فقیر کا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو اس کے بعد کوئی مداومت یا اس پر مواظبت کی کوئی بات وہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا فقیر کا مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ جب پہلے دن عمل شروع کریں تو عمل شروع کرنے سے قبل آپ ایک نقش سورہ جمعہ کا لکھ لیں، یا کسی میٹل پہ اس کو نوکیلی چیز سے کندہ کر لیں، یا زعفران سے کاغذ پر لکھ لیں، اور روزانہ جو آپ عمل پڑھیں اس پہ دم کرتے رہیں۔ 11 روز مکمل ہونے کے بعد اس نقش کو حفاظت کے ساتھ، جیسے موم جامہ کیا جاتا اس طریقے سے آپ کرنے کے بعد گلے میں ڈال لیں، داہنے بازو پہ باندھ لیں، یا اپنے ٹوپی میں یا دستار میں اس کو سل لیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ جب تک نقش آپ کے پاس رہے گا تو تسخیر خلق جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اور اس میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں گے کہ مہینے کا انتخاب وہ ہو کہ جو ماہ ذوالجزدین ہو یا پھر ماہ ثابت ہو۔ ماہ منقلب میں یہ عمل، اس قسم کے اعمال تسخیر خلق یا محبت کے یا وسعت رزق وغیرہ کے اعمال جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کہ اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو ماہ ایسا ہو جو کہ ذوالجزدین ہو یا ثابت ہو، اور اس کی تاریخ طاق ہو اور دن جمعرات کا ہو اور عروج ماہ ہو، یعنی کہ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے اندر کرنا ہے۔ تو آپ اس دوران میں جو 3 تاریخ ہے یا 5 تاریخ یا 7 ہے یا 9 ہے یا 11 ہے، ان تاریخوں میں اگر جمعرات پڑ جاتا ہے کسی مہینے میں، ایسے مہینے میں کہ جو کہ ذوالجزدین یا ثابت ہو، تو اس میں آپ یہ عمل کریں۔ یہ عمل
جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے مشائخ کے معمول کا ہے، اور خاص طور پر علماء کرام اور ائمہ حضرات اور وہ حضرات جو کسی بھی دینی منصب پہ فائز ہیں ان کے لیے، یا ایسے لوگ جن کو تسخیر خلق کی اکثر ضرورت رہتی ہے ان کے لیے مفید ہے۔ بہت ہی آسان سا ایک عمل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز وغیرہ جلالی جمالی وہ نہیں ہے۔ بس آپ اس کے لیے کسی صاحب مجاز سے اجازت حاصل کر لیں، اپنے پیر و مرشد سے اجازت حاصل۔ پیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔